میں آپ کا میزبان میاں عدنان عاجز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود عدنان۔ ناظرین، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مت پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ دو موقف ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی قرآن کا ترجمہ بغیر مفتی کے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ میں زیادہ تر طارق جمیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور سید ابو العلا مودودی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تفہیم القرآن کے ذریعے، یہ تفہیم القرآن ہے، سید ابو العلا مودودی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کی ہے، لیکن ہم ان کا صرف ترجمہ پڑھیں گے۔ آسان لفظوں کے ساتھ یہ نشر کیا گیا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیا واقعی ہم گمراہ ہو جائیں گے یا ہم فلاح پا جائیں گے۔ چلو جی، سورہ الاعراف ہے، ان کا ہم 2 یا 3 رکوع پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہم واقعی ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں یا ہم فلاح پاتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عربی نہیں پڑھنی، میں نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے۔ جن کو عربی نہیں آتی، اردو آتی ہے، وہ صرف ترجمہ پڑھ لیں بس، آسان لفظوں میں۔ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو آسان لفظوں والا، آسان ترجمے والا جو ہے وہ قرآن پاک مل جائے گا۔ اس کو آپ نے لے کر پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اس میں سے آپ نے دل اور دماغ سے اسے سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ الف لام میم صاد، سورۃ الاعراف ہے، اور اس کے میں 3 رکوع پڑھوں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو سمجھنا کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، اگر اب بھی سمجھ نہ آئے، تو پھر آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے آپ کو کسی مفتی یا عالم کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آسان ہے تو پھر آپ کو کسی بھی مفتی یا عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ آسان لفظوں اور آسان ترجمے والا قرآن پاک خود لے کر آئیں اور خود اس کو سٹڈی کریں، تو خود اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں۔ الف لام میم صاد، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، ہماری طرف، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ اچھا، آگے، لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی کہ یہ قرآن، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، جو پیروں کو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام فرما رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم واقعی ظالم ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تو وہ خود مان گئے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جتنے بھی ان سے پہلے نبی پیغمبر آئے ہیں، ان کو ہم ایسے ہی جھٹلاتے رہے، دراصل ہم ہی ظالم تھے جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ بس یہ ضرور
ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری باتیں ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں ہوئے تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری، یہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، یہ سب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی۔ آدم کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہہ رہا ہے۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، جنت سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، جو خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ اچھا ابلیس بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ چیلنج کر رہا ہے ابلیس اللہ تعالیٰ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، یہ اب جھوٹ بول رہا ہے ابلیس آدم سے، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے نا، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے اللہ، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، اب اگر
تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب آدم اور اس کی بیوی دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دونوں بول رہے ہیں اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے، یعنی کہ اب ہمارے لیے زمین ہی ہے، ہر چیز ہمیں یہاں سے مہیا اللہ کرے گا۔ اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، اب اللہ تعالیٰ ہم سے رجوع کر رہا ہے، ہمیں فرما رہا ہے اے اولاد آدم۔ پہلے آدم اور اس کی بیوی تھی، اب ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے اولاد آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں نا، اس لیے ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے لباس بھیجا تاکہ وہ ہمارے جسم کو ڈھانک دے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، یعنی کہ جسم کی حفاظت بھی کرے اور جسم کے اوپر لباس خوبصورت بھی نظر آئے۔ اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو اب پھر مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے بنی آدم، اب جس طرح ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح بھٹکا دے جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اچھا، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے، شیطان نے یہ کام کیا تھا کہ ان کے لباس جو تھے نا وہ ان کے اوپر سے اتروا دیے تھے اور ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول لی۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، یعنی کہ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ ناظرین، اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ آج قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور مجھے کافی ساری باتیں ایسی سمجھ آئی ہیں جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا۔ آپ بھی اس طرح آسان ترجمے والا قرآن پاک لیں اور اس کو پڑھیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑا علم اور آپ کے پاس خزانہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، اب بھی سمجھ نہ آئے، یہ بہت آسان ہے، پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے،
کسی جگہ سے آپ کو آسان ترجمے والا، اور ہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ قادیانیوں کو بھی اجازت مل گئی ہے ان چیزوں کی کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر نشر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بہت احتیاط کرنی ہے کہ احمدیہ کا کوئی بھی قرآن پاک آپ نے نہیں لینا، آپ نے لینا ہے ہمارا قرآن پاک، جو آپ نے آسان لفظوں والا، آسان ترجمے والا قرآن پاک لینا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے، ایک بار ضرور پڑھیں۔ جس جگہ پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی وہاں پہ آپ ٹک مار لگا دیں، کیونکہ آج فاسٹ دنیا ہے، اس وجہ سے ٹائم بھی کم ہوتا ہے مولویوں کے پاس بیٹھنے کا، مفتی علماء کرام کے پاس بیٹھنے کا۔ جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ آسان ترجمے والا قرآن پاک گھر میں لائیں، فجر کی نماز کے بعد صرف 20 منٹ، 15 یا 20 منٹ بیٹھ جائیں اور 2 سے 3 رکوع اس کے سمجھ کے پڑھ لیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو اندر کا انسان ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کا دل بدل جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔